ابتدائی 100 گھنٹوں میں ہی اس جنگ پر 3.7 ارب ڈالر خرچ ہو چکے ہیں۔ امریکہ ایران پر مسلسل حملے کر رہا ہے۔ یہ معاملہ ٹرمپ انتظامیہ کے لیے ایک سیاسی چیلنج بن سکتا ہے۔ ایران کے بعد کیوبا کی باری کی بات کی جا رہی ہے۔ پیٹ ہیگزت نے کہا ہے کہ ایران پر امریکی بمباری جلد ہی بہت زیادہ بڑھنے والی ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں انٹولڈ سٹوری ود ڈاکٹر اکمل سومرو۔ امریکہ اور اسرائیل نے مشترکہ طور پر ایران کو جنگ میں دھکیل دیا ہے۔ امریکہ اور اسرائیل کی جانب سے فوجی حملے تیزی سے جاری ہیں۔ کیا صبح ہو، شام ہو، رات ہو، ہر وقت جو ہے امریکہ اور اسرائیل مل کر ایران کے اوپر بم باری کر رہے ہیں۔ لیکن اس جنگ کی ایک قیمت ہے جس کو ہم لاگت کہہ سکتے ہیں، اور ابھی جو ابتدائی تحقیق سامنے آئی ہے اس کے مطابق یہ اندازہ لگایا گیا ہے کہ صرف ابتدائی 100 گھنٹوں میں ہی اس جنگ پر 3.7 ارب ڈالر خرچ ہو چکے ہیں، یعنی اوسطاً روزانہ قریب 90 کروڑ ڈالر امریکہ اور اسرائیل مل کر اس جنگ پر خرچ کر رہے ہیں۔ اسی تحقیق کے مطابق اس بھاری خرچ کی بڑی وجہ ہتھیاروں اور گولہ بارود کا وسیع پیمانے پر استعمال ہے۔ اس کے 2 دائرے ہیں۔ ایک وہ بم ہیں جو اسرائیل کی جانب سے ایران کے اوپر برسائے جا رہے ہیں، اور ایک وہ بارود ہے جو ایران کی طرف سے داغے گئے میزائل کو ہوا میں ہی یعنی ایئر سپیس میں ہی ختم کرنے کے لیے دفاعی سسٹم کی جانب سے میزائل جو ہیں وہ برسائے جا رہے ہیں۔ تو اس کی ایک قیمت ہے، یہ لاگت ہے۔ واشنگٹن کا ایک تھنک ٹینک ہے سینٹر فار اسٹریٹجک اینڈ انٹرنیشنل اسٹڈیز، اس نے اپنی تفصیلی رپورٹ شائع کی ہے۔ اس رپورٹ کے مطابق یہ جنگ جو جمعے کے دن اپنے 7ویں روز میں داخل ہو چکی ہے بہت مہنگی ثابت ہو رہی ہے۔ امریکہ ایران پر اسٹیلتھ بمبار طیاروں اور جدید ہتھیاروں کے نظام کے ذریعے مسلسل حملے کر رہا ہے۔ یہ تحقیق جو بنیادی طور پر کی گئی ہے یہ 2 ماہرین ہیں، مارک کینسیان اور کرس پاک۔ ان کے مطابق ابتدائی 100 گھنٹوں میں ہونے والے ان دھماکوں میں، ان بمباری میں جو 3 ارب 70 کروڑ ڈالر خرچ ہوئے ہیں، اس میں صرف ایک معمولی سا حصہ جو ہے وہ پہلے سے ہی بجٹ میں شامل تھا، جبکہ زیادہ تر خرچ یعنی کہ 3 ارب 50 کروڑ ڈالر کا بجٹ جو ہے وہ بجٹ ڈاکومنٹ کا حصہ ہی نہیں تھا، لیکن امریکہ اس بجٹ کو بھی خرچ کر چکا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ امریکی محکمہ دفاع اور پینٹاگون کو تو شاید پہلے سے معلوم تھا کہ یہ جنگ مہنگی ہو سکتی ہے اور اسیسمنٹ یقیناً کی ہوگی، لیکن اس کو پبلک نہیں کیا گیا۔ اور اب جو اعداد و شمار سامنے آ رہے ہیں اس کے مطابق اس جنگ کی لاگت دن بدن بڑھتی چلی جائے گی، اور اگر اس کی لاگت میں مزید اضافہ ہوتا ہے، مزید ہتھیار خریدنے کے لیے، اسلحہ بارود خریدنے کے لیے، تو ہو سکتا ہے کہ پینٹاگون کو حکومت سے یعنی ٹرمپ انتظامیہ سے مزید فنڈ مانگنے پڑیں۔ ماہرین کے مطابق یہ معاملہ ٹرمپ انتظامیہ کے لیے ایک سیاسی چیلنج بن سکتا ہے، اور جنگ کے خلاف ہونے والی تنقید کا بڑا سبب بھی یہی عنصر بن سکتا ہے۔ امریکہ کے اندر پہلے ہی مہنگائی اور بڑھتی ہوئی اخراجات زندگی کے مسائل موجود ہیں۔ اب اس جنگ کے باعث گیس اور ایندھن کی قیمتیں بڑھنے کا اثر بھی پڑ سکتا ہے، جس سے امریکی عوام میں اس جنگ کی حمایت مزید کم ہو سکتی ہے۔ یہ جنگ ٹرمپ کے اپنے سیاسی حامیوں میں بھی اختلاف پیدا کر رہی ہے، کیونکہ انہوں نے اپنی انتخابی مہم کے دوران وعدہ کیا تھا کہ وہ یعنی ٹرمپ امریکہ کو بیرونی جنگوں میں نہیں جھونکیں گے، اور ابھی تو ٹرمپ نے آج ہی کے دن یہ بیان بھی داغ دیا ہے کہ ایران کے بعد کیوبا کی باری ہے، کیوبا پر حملہ کیا جائے گا۔ بنیادی طور پر یہ حوصلہ جو ہے وینزویلا سے امریکہ کو ہوا کہ وینزویلا جس کے متعلق یہ تصور رہا کہ وہ لاطینی امریکہ کا ملک ہونے کے باوجود امریکہ کو ٹف ٹائم دیتا ہے، اور امریکہ مخالف نیریٹو وہاں بہت مضبوط ہے، وہاں کی فوج طاقتور ہے، وہاں کی عوام اس کے ساتھ ہے۔ لیکن جب وینزویلا کا آپریشن کیا گیا اور وینزویلا کے صدر نکولس مادورو کو ان کے صدارتی محل سے امریکی فورسز نے آپریشن کے ذریعے اغوا کر کے نیو یارک منتقل کیا، تو اس سے ان کو ایک نیا حوصلہ ملا۔ اسی لیے ابھی ایران کے بعد کیوبا کی باری کی بات کی جا رہی ہے۔
لیکن اس جنگ کے اخراجات سے متعلق ماہرین نے یہ بھی کہا ہے کہ چونکہ امریکی محکمہ دفاع نے اپنی کارروائیوں کی زیادہ تفصیلات جاری نہیں کی، اس لیے ان کے تجزیے میں امریکی کانگریس کے بجٹ آفس کے اندازوں کو استعمال کیا گیا ہے۔ اسی رپورٹ میں یہ لکھا گیا ہے کہ ان اندازوں میں مختلف فوجی یونٹس کے آپریشن اور معاونت کے اخراجات، مہنگائی کے اثرات اور یونٹس کے حجم کو مد نظر رکھا گیا، اور تیز رفتار جنگی کارروائیوں کے اضافی اخراجات کے لیے مزید 10% بجٹ جو ہے اس کا بھی اضافہ کیا گیا۔ اسی رپورٹ میں یہ تجزیہ کیا گیا ہے کہ جنگ کے پہلے 100 گھنٹوں میں امریکہ نے مختلف اقسام کے 2000 سے زیادہ ہتھیار اور میزائل استعمال کیے۔ اندازہ لگایا گیا ہے کہ ان ہتھیاروں کے ذخیرے کو دوبارہ بھرنے کے لیے تقریباً 3 ارب 10 کروڑ ڈالر خرچ ہوں گے، جبکہ روزانہ اخراجات میں تقریباً 75 کروڑ 81 لاکھ ڈالر کا اضافہ ہو رہا ہے۔ امریکی وزیر دفاع پیٹ ہیگزت نے کہا ہے کہ ایران پر امریکی بمباری جلد ہی بہت زیادہ بڑھنے والی ہے۔ اس کے تحت مزید لڑاکا طیاروں کے دستے تعینات کیے جائیں گے، دفاعی صلاحیتیں بڑھائی جائیں گی اور بمبار طیاروں کے حملے زیادہ بار کیے جائیں گے۔ رپورٹ کے مصنفین نے اسی میں لکھا ہے کہ عام طور پر جنگ کے شروع کے شدید مرحلے کے بعد فضائی حملوں کی رفتار کچھ کم ہو جاتی ہے، لیکن اس کے باوجود وہ اخراجات جو پہلے بجٹ میں شامل نہیں تھے بہت زیادہ ہوں گے۔ یہ صورتحال حالیہ امریکی کارروائیوں سے مختلف ہے۔ مثلاً وہ آپریشن جس میں وینزویلا کے صدر نکولس مادورو کو اغوا کیا گیا تھا، کیونکہ اس کارروائی کے زیادہ تر تو اخراجات پہلے سے امریکی بجٹ کا حصہ تھے۔ اسی طرح دوسری جانب یہ بھی خبریں ہیں کہ امریکی محکمہ دفاع کو کسی وقت اضافی فنڈز مانگنے پڑیں گے، کیونکہ بجٹ میں کٹوتی کر کے یہ جنگ چلانا سیاسی اور عملی طور پر امریکہ کے لیے مشکل ہے۔ اس لیے پہلے بھی میں نے اپنے ویڈیوز میں کہا کہ امریکہ اسرائیل کو خوش کرنے کے لیے اس جنگ میں ٹریپ ہو گیا ہے، اور ٹرمپ انتظامیہ اس جنگ میں ٹریپ ہوئی ہے۔ یہ بھی کہا گیا ہے کہ ٹرمپ انتظامیہ جنگ اور دیگر غیر متوقع سرکاری اخراجات کے لیے اضافی بجٹ کی بھی منظوری مانگ سکتی ہے، بالکل ویسے ہی جیسے عراق اور افغانستان کی جنگوں کے آغاز میں جارج ڈبلیو بش جو اس وقت امریکی صدر تھے ان کی انتظامیہ یا حکومت نے کیا تھا۔ اس رپورٹ کے مطابق حکومت کے لیے سب سے بڑا سیاسی مسئلہ یہ ہوگا کہ جب بھی جنگ کے لیے مزید فنڈز مانگے جائیں گے تو وہ جنگ کے خلاف مخالفت کا مرکز بن جائیں گے۔ اس جنگ کی بھاری لاگت شاید کانگریس کے اراکین اور عام امریکی عوام کے لیے حیران کن ہے۔ پینٹاگون نے تقریباً 50 ارب ڈالر کے اضافی بجٹ کی تیاری کی ہے تاکہ جنگ کے پہلے ہفتے میں استعمال ہونے والے ٹاماہاک اور پیٹریاٹ میزائل، تھاڈ دفاعی میزائل اور دیگر خراب یا ختم ہونے والے فوجی سامان کو دوبارہ خریدا جا سکے۔ اس جنگ میں فوجی اخراجات بہت تیزی سے بڑھ رہے ہیں۔ امریکی کانگریس پہلے ہی بجٹ خسارے اور وفاقی قرضوں پر سود کے بارے میں پریشان ہے، اس لیے مزید 50 ارب ڈالر کی درخواست کچھ قانون سازوں کو سوچنے پر مجبور کر سکتی ہے۔ امریکہ اس وقت 39 ٹریلین ڈالر کا مقروض ہے، یعنی 390 کھرب ڈالر کا قرضہ امریکہ کے اوپر ہے۔ امریکہ جنگی اخراجات پورے کرنے کے لیے ڈالر چھاپتا ہے کیونکہ امریکہ خود کو گولڈ اسٹینڈرڈ سے الگ کر چکا ہے۔ اس لیے ڈالر چھاپنا امریکہ کے لیے ایسے ہی ہے جیسے کسی پرنٹنگ پریس پر انتخابی مہم کے لیے لاکھوں کی تعداد میں پوسٹرز چھاپے جاتے ہیں۔ اس جنگ کی انسانی قیمت بھی دن بدن بڑھتی جا رہی ہے۔ ایرانی ریڈ کریسنٹ کے مطابق ہفتے سے شروع ہونے والی امریکی اور اسرائیلی بمباری کے بعد ایران میں اب تک 1332 سے زیادہ افراد شہید ہو چکے ہیں۔ یونیسیف کے مطابق ان میں کم از کم 181 معصوم بچے بھی شامل ہیں جنہوں نے جام شہادت نوش کیا۔ ادھر لبنان میں بھی اس ہفتے اسرائیلی حملوں میں کم از کم 123 افراد ہلاک ہو چکے ہیں۔ لبنانی وزارت صحت کے مطابق ملک پر حملوں کی نئی لہر شروع کی گئی ہے اور یہ اس بڑی جنگ کا ایک سخت محاذ بن چکا ہے۔ 6 امریکی فوجی بھی اور 11 اسرائیلی ہلاک ہو چکے ہیں، اور متعدد اسرائیلی جن کی تعداد 300 سے زیادہ ہے وہ اس وقت اس جنگ کے نتیجے میں زخمی ہیں، کیونکہ ایران مسلسل تل ابیب پر اور حیفا کے اوپر بمباری کر رہا ہے۔
ایک اور پہلو جو بڑا اہم ہے اس پورے جنگ کے تناظر میں وہ رشیا سے متعلق ہے۔ یوکرین پر روسی حملے کے بعد روس اور ایران کے درمیان دفاعی تعاون کے ایک نئے دور کا آغاز ہوا تھا۔ اس جنگ کے بعد یہ امکان بھی پیدا ہوا کہ ماسکو اپنے کئی دشمنوں کے مقابلوں میں تہران کی مدد کرے گا۔ ایران نے روس کو کافی مدد کی ہے، جس میں ڈرون طیارے، توپ خانے کے گولے اور فتح 110 مختصر فاصلے تک مارک کرنے والے بیلسٹک میزائل بھی شامل ہیں۔ ایران نے روس میں ایک بڑا ڈرون بنانے کا کارخانہ قائم کرنے میں بھی مدد دی ہے، جہاں ہزاروں ڈرون تیار کیے جا سکتے ہیں جو میدان جنگ میں استعمال ہوں گے۔ اس کے بدلے میں روس نے ایران کو یاک 130 پائلٹ تربیتی طیارے اور Mi-28 حملہ آور ہیلی کاپٹر فراہم کیے ہیں۔ روس نے ایران کے خلائی اور میزائل پروگرام میں بھی مدد دی ہے اور اندرون ملک نگرانی کے لیے ٹیکنالوجی بھی فراہم کی ہے۔ یہ تعلقات بظاہر 2025 کے آغاز میں ایک نئے مرحلے میں داخل ہوئے جب ایران اور روس نے 20 سالہ اسٹریٹجک شراکت داری کا معاہدہ کیا تھا، بالکل ویسے ہی جیسے ایران نے چین کے ساتھ 25 سالہ اسٹریٹجک شراکت داری کا معاہدہ کر رکھا ہے۔ اس معاہدے میں دفاعی تعاون بڑھانے کا وعدہ کیا گیا اور اس میں ایک شق بھی شامل تھی جس کے تحت دونوں ممالک نے اس بات کا عزم کیا کہ وہ یک طرفہ دباؤ یا پابندیوں کے اقدامات کا مل کر مقابلہ کریں گے۔ تاہم روسی حکام نے واضح کیا کہ یہ معاہدہ باقاعدہ فوجی اتحاد نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ایران پر حملہ ہو جائے تو روس قانونی طور پر ایران کو فوجی مدد دینے کا پابند نہیں ہوگا، اور یہ اس لیے رکھا گیا ہے کہ اس کے نتیجے میں کہیں یوکرین کے معاملے کے اوپر یورپی یونین دوبارہ سے روس کے ساتھ جنگ کا ایک نیا محاذ کھول دے۔ روس ایران کی مدد کر رہا ہے لیکن غیر اعلانیہ مدد کر رہا ہے، اس لیے روس نے ایران کے ساتھ فوجی مدد دینے کا کوئی وعدہ نہیں کیا اور معاہدہ بھی نہیں کیا۔ یہ اسلحے کی خرید و فروخت کے معاہدات ہیں، اور یقیناً روس کو یہ بات معلوم ہے کہ مشرق وسطیٰ کے اندر امریکہ کی شکست ضروری ہے، اور اگر ایران جتنا مضبوط اور طاقتور ہوگا امریکہ کو اتنی بڑی پریشانی کا سامنا کرنا پڑے گا، اور یہ پریشانی ہمیں ٹرمپ انتظامیہ اور ان کے مشیروں کے چہروں پر بار بار نظر آ رہی ہے۔ ایران میں جاری جنگ عالمی منڈیوں اور بڑی سمندری تجارتی گزرگاہوں کو متاثر کر رہی ہے۔ ایک اہم سوال یہ ہے جس پر بہت کم بات کی جا رہی ہے کہ اس جنگ کے ذریعے جو ایگریکلچر منڈیاں ہیں یعنی زرعی منڈیاں ہیں اور خوراک کی قیمتوں پر کیا اثرات پڑ سکتے ہیں۔ ایران کی جنگ پہلے ہی عالمی زرعی منڈیوں کو کئی طریقوں سے متاثر کر رہی ہے۔ سب سے بڑا اثر کھاد کی عالمی منڈی پر پڑ رہا ہے۔ جنگ شروع ہونے سے پہلے ہی دنیا بھر میں کھاد کی قیمتیں بڑھ چکی تھیں، جس سے کسان متاثر ہو رہے تھے۔ کھاد کی ایک بڑی قسم نائٹروجن والی کھاد ہے، اور دنیا میں تجارت ہونے والی اس کھاد کا تقریباً 1/4 حصہ ابنائے ہرمز سے گزرتا ہے، لیکن اس جنگ کی وجہ سے یہ راستہ تقریباً بند ہو گیا ہے۔ اس صورتحال سے کئی ممالک متاثر ہو رہے ہیں، خاص طور پر انڈیا جو دنیا کے بڑے زرعی پیداوار کے حوالے سے اور برآمد کنندگان ممالک کے اندر شامل ہے۔ مشرق وسطیٰ انڈیا کے لیے کھاد کا ایک اہم ذریعہ ہے۔ اسی طرح امریکہ کے کسانوں کو بھی نائٹروجن کھاد بڑی حد تک مشرق وسطیٰ سے ملتی ہے۔ یہ کھاد زیادہ تر ان فصلوں کے لیے استعمال ہوتی ہے جو بہار کے موسم میں کاشت کی جاتی ہیں۔ اگر کھاد مہنگی ہو جائے تو اس سے کسانوں کے فیصلوں پر اثر پڑ سکتا ہے کہ وہ کون سی فصل کاشت کریں۔ اس سے ان کی پیداوار اور منافع بھی متاثر ہو سکتا ہے۔ کھاد کی ایک اور عام قسم فاسفیٹ کھاد ہے۔ دنیا میں تجارت ہونے والی فاسفیٹ کھاد کا تقریباً 15% حصہ بھی ابنائے ہرمز سے گزرتا ہے، اس لیے اس کی قیمتیں بھی بڑھ سکتی ہیں۔ کھاد کے علاوہ کچھ زرعی اجناس کی قیمتیں بھی متاثر ہو رہی ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب تیل اور ایندھن کی قیمتیں بڑھتی ہیں تو متبادل توانائی کے ذرائع کی مانگ بھی بڑھ جاتی ہے، جیسے بایو فیول جو چینی اور سویا بین سے تیار کیا جاتا ہے۔ اس ہفتے یہ بھی دیکھا گیا کہ سویا بین کے تیل کی قیمت تقریباً 2.5 سال کی بلند ترین سطح تک پہنچ گئی ہے۔ اب ماہرین 3 اہم چیزوں پر نظر رکھے ہوئے ہیں تاکہ معلوم ہو سکے کہ اس جنگ کے اثرات کتنے بڑے ہوں گے۔ پہلے اول نمبر پر کھاد کی پیداوار اور ترسیل، خاص طور پر ابنائے ہرمز کے راستے۔ اگر پیداوار رکی رہی اور ترسیل محدود رہی تو کھاد کی کمی ہو سکتی ہے، جس کے نتیجے میں کئی ممالک میں خوراک کی قیمتیں بڑھ سکتی ہیں۔ نمبر 2، دوسری وجہ، تیل کی قیمت، جتنا زیادہ تیل مہنگا ہوگا اتنی ہی زیادہ عالمی خوراک کی قیمتوں پر اثر پڑے گا۔
اگر ابنائے ہرمز کے راستے تجارت کو آسان بنانے کے لیے اقدامات کیے جائیں، جیسے جہازوں کو انشورنس دینا، تو تیل کی قیمتوں میں اضافے کو کم کیا جا سکتا ہے۔ تیسرا محرک جنگ کا دورانیہ، کیونکہ ابھی جنگ کے ابتدائی دن ہے، اس لیے اس کی مدت بھی بہت اہم ہوگی۔ آخر میں ماہرین ایران کے اندر خوراک کی قیمتوں پر بھی نظر رکھے ہوئے ہیں، کیونکہ ایران اپنی کچھ غذائی ضروریات کے لیے درآمدات پر کافی انحصار کرتا ہے۔ اگر جنگ لمبی چلتی ہے تو ایران میں خوراک مزید مہنگی ہو سکتی ہے۔ اگرچہ ایران جو ہے خوراک مقامی طور پر پیدا کرتا ہے اور 90% خوراک کی ضروریات ایران کے اندر سے ہی پوری کی جاتی ہیں، لیکن اس جنگ سے متعلق امریکہ اور اسرائیل نے غلط کیلکولیشنز کی ہیں۔ اس کو سمجھا گیا کہ شام کی طرح ویسے ہی ہوگا جیسے احمد الشرع نے دمشق کی طرف پیش قدمی کرنے سے پہلے تقریباً 8 سال تک ادلب کے صوبے میں اپنی ایک محدود ریاست قائم رکھی۔ اس عرصے میں انہوں نے اور ان کی ٹیم نے ایک مکمل حکومتی نظام بنایا، جس سے عوامی حمایت بھی حاصل ہوئی اور کچھ سکسیس کے ریکارڈ بھی بنائے گئے۔ یعنی الشرع کے پاس وقت، جگہ اور وسائل امریکہ نے پہلے خود سے فراہم کیے تھے کہ وہ مضبوط ادارے قائم کر سکیں۔ قابل لوگوں کو آگے بڑھایا گیا اور نااہل لوگوں کو ہٹا دیا گیا۔ ایک بڑی اور وفادار ٹیم تیار کی گئی اور نظم و ضبط پیدا کیا گیا۔ اسی وجہ سے جب انہوں نے دسمبر 2024 میں دمشق میں حکومت سنبھالی تو وہ پہلے سے موجود اپنے اداروں اور نیٹ ورک پر انحصار کر سکے۔ یہ نیٹ ورک ایک دوسرے کے ساتھ کام کرنے کا عادی تھا، پالیسی بنانے اور نافذ کرنے کی صلاحیت رکھتا تھا اور عوامی حمایت حاصل کرنا جانتا تھا۔ اگرچہ شام کا مستقبل ابھی واضح نہیں، لیکن ابتدائی اشارے بتاتے ہیں کہ نئی حکومت اندرونی طور پر کافی منظم ہو چکی ہے اور اسے عوامی حمایت حاصل ہوتی چلی جا رہی ہے۔ اس کے برعکس ایران سے متعلق، خاص طور پر اگر اس کی حکومت کی قیادت کو اچانک ختم کر دیا جائے، جسے ڈی کیپیٹیشن کہا جاتا ہے، تو اس عمل سے ایسا منظم نظام بننے کا موقع نہیں ملے گا۔ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ قیادت ختم ہونے کے بعد یا تو وہی حکومت کسی شکل میں قائم رہتی ہے یا پھر ملک افراتفری اور انتشار کا شکار ہو جاتا ہے۔ جن ممالک میں بیرونی طاقتوں کے ذریعے حکومت بدلی جاتی ہے، ان میں سے 40% سے زیادہ ممالک میں اگلے 10 سال کے اندر خانہ جنگی شروع ہو جاتی ہے۔ ایک عجیب بات یہ ہے کہ جہاں حکومت بدلنا آسان ہوتا ہے وہاں نتائج اکثر خراب ہوتے ہیں، اور جہاں یہ مشکل ہوتا ہے وہاں نتائج نسبتاً بہتر نکلتے ہیں۔ ایرانی ماہرین اکثر یہ مثال دیتے ہیں کہ جن ممالک نے ایٹمی ہتھیار حاصل کر لیے ہیں، جیسے پاکستان، انڈیا، نارتھ کوریا، ان پر مغربی طاقتوں نے کبھی براہ راست حملہ نہیں کیا۔ اس لیے ممکن ہے کہ ایران کی ایٹمی پروگرام حاصل کرنے کی کوشش جاری رہے۔ اگر موجودہ حکومت ختم ہو جائے تو نئی حکومت کے لیے ملک کو قابل رکھنا بہت مشکل نہیں ہوگا، خاص طور پر اگر توانائی کے بنیادی ڈھانچے موجود رہتے ہیں، ایران کا پورا سٹرکچر موجود رہتا ہے اور جو ایران اس کو تحفظ دینے کی کوشش کر رہا ہے۔ لیکن ایران کے اندر رجیم چینج کا امریکی خیال، گمان، وہم رہے گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ شام نہیں ہے، یہ مصر، لبنان نہیں ہے، یہ نہ تو کسی افریقہ کے ایتھوپیا کا ملک ہے، یہ ایک ایران ہے جس کی تہذیب ہے، اور اس کی تہذیب بھی مضبوط ہے، اس کے لوگ بھی مضبوط ہیں، اس کا سیاسی نظام بھی مضبوط ہے، اور حالیہ حملوں کے بعد قوم زیادہ متحد ہوئی ہے۔ کردوں کے ذریعے سے بغاوت کرنے کی کوشش کی گئی، لیکن یہی کرد خود امریکیوں کے سامنے کھڑے ہو گئے اور ایرانی قوم کا حصہ بن کر اس جنگ میں امریکہ کے خلاف لڑنے کے لیے تیار ہیں۔ مجھے ڈاکٹر اکمل سومرو کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔